ایک وقت تھا جب برقع، عبایا اور پردہ حیا کی علامت کہلاتا تھا۔ پھر برقعے نے ارتقاء کا سفر طے کیا اور فٹن کی تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتا ہوا جسم کے ساتھ ایسے چپکتا گیا کہ اب برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑ گئی۔ اب دور جدید کا برقع یا عبایا بے حیائی کا سمبل بن چکا ہے۔ پھر شلوار اور شلوار سے ٹراؤزر، پھر ٹراؤزر سے سکن ٹائٹ پجامے جو آہستہ آہستہ اوپر کو سرک رہے ہیں، سر پہ چادر اور چادر سے دوپٹہ اور پھر گلے تک جا پہنچا اور پھر وہاں سے اب بالکل غائب ہو چکا ہے۔ اب قمیض کا جو گلا ہے آگے سے اور پیچھے سے نیچے کی طرف سرک رہا ہے۔ یہ بات اس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اب تربیت گاہ ماں کی گود نہیں رہی بلکہ 32 انچ کا رنگین ٹی وی اور 5 انچ کی موبائل سکرین ہے۔ ترقی کا یہ سفر ابھی بھی مزید جاری ہے جو منتصر اور تنگ لباسی سے نکل کر بے لباسی کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ خیر کرے۔ کل تک جن عورتوں کو نظریں چھو بھی نہیں سکتی تھیں آج وہی عورتیں بازاروں کی رونق بنی ہوئی ہیں۔ کسی بھائی یا بہن کو اگر یہ میرے الفاظ برے لگے ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقتیں اصل میں تلخ ہی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت ہی ہوتی ہے اور حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اس لیے میری تمام مسلمان مردوں اور عورتوں سے ایک التجا ہے کہ خدارا اپنے لباس کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چادر تطہیر کے زیر سایہ اپنے لباس کو ڈھال لو۔ اگر لباس اسلامی ہوگا تو اس میں مسلمانی کی، اسلام کی ایک جھلک ضرور نظر آئے گی۔ دنیا کا بھی یہ قانون ہے کہ جس چیز پر پردہ رکھ دیا جائے بے شک وہ کھانے والی چیز ہی کیوں نہ ہو اس پر مکھیاں اور دوسرے حشرات کم ہی بیٹھتے ہیں، اور جو چیزیں بازار میں ننگی رکھ دی جائیں ان کی نہ کوئی قدر رہتی ہے اور نہ کوئی قیمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو دین میں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔